شاہ صاحب سے التماس گزار ہوں کہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں جناب سوری شاہ صاحب ممتاز ماہر تعلیم ہیں، ہمارے گجرانوالہ کا اساتذہ ہیں جناب سوری شاہ صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ آج کی دھان پان شخصیت جناب جان صاحب، میں خوش قسمت ہوں کہ آج کی اس محفل میں مجھے جو گیان مل رہا ہے وہ آپ کی بدولت ہے۔ ہم لوگ بحیثیت گجرانوالہ کے شہری اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ گجرانوالہ کی اس سرزمین میں جان صاحب جیسی شخصیت نے بطور شاعر اور ادیب جنم لیا اور گجرانوالہ کا نام پورے پاکستان اور سرحدوں سے باہر تعارف کروا دیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جان صاحب کے حوالے سے، بھٹی صاحب، جناب صاحب بھٹی صاحب، کیا ایک دن مجھے کال آئی کہ جان صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی کون جان صاحب؟ پورا نام لیا ان کا۔ میں نے کہا جی بڑے عرصہ دراز سے ان سے تعارف ہے کہ جی آپ آج آپ کے پاس آئیں گے، ان کے پاس 15 کتابیں ہیں۔ میں نے کہا کس کی ہیں؟ کہتے ہیں ان کی اپنی لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا 15 کتابیں اور جان صاحب کی کہیں فوٹو کاپی مشین تو نہیں گھر میں لگائی ہوئی؟ ویسے ازراہ مذاق ہونا کہ نہیں ان کی اپنی لکھی ہوئی ہیں۔ جب جان صاحب تشریف لائے، محفل ہوئی تھوڑی سی، اس کے بعد جب تشریف لے کے چلے گئے تو میں نے ان کتابوں کو دیکھا اور میرے لیے واقعی حیرت کا سما تھا کہ گجرانوالہ کے اندر اتنی بڑی شخصیت، اتنی زبردست شاعری اور اتنی زبردست کتب، اور اس عمر میں 15 اور آج 26 کا حصہ دیکھ کے میرے لیے تو یہ بڑی بات ہے۔ جان صاحب آپ کو بہت مبارکباد۔ ہم خلوص دل سے سلیوٹ کرتے ہوئے آپ کے اس فن کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا دل و جان سے اعتراف کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کی باری تھی لیکن ہم آپ کو بعد میں سنیں گے۔ جناب دلشاد احمد صاحب، دلشاد احمد صاحب کی کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ سب لوگ چونکہ جانتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں وقت بہت کم ہے، میں صرف اکتفا کر رہا ہوں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ایک شعر سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا محور و مرکز ہے۔ وہ شعر وہ میں جان صاحب کی نام کرتا ہوں کہ کوئی مسافر ایسا بھی آ جاتا ہے، کوئی مسافر ایسا بھی آ جاتا ہے، منزل کو خود چل کر آنا پڑتا ہے۔ اس شعر کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ اس شعر میں جان صاحب کا فن اور جان صاحب کی شخصیت بھرپور انداز سے نمایاں ہے۔ تو میرے لیے بہت بڑا یہ اعزاز ہے کہ میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، کہ جان صاحب پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے فن پہ اور ان کی شخصیت پہ کچھ کہنا جو ہے وہ سورج کے سامنے چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ لیکن ساتھ سے یہ بھی ہے کہ ہماری حاضری ہے، صرف ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اتنا بڑا کام 26 سال 26 کتابیں جس بندے نے لکھی ہوں، جس شخصیت نے لکھی ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شعر کہنے کے لیے خون دل جلانا پڑتا ہے۔ اور جب 26 کتابیں آئیں اور وہ بھی ایک منفرد ریکارڈ کے ساتھ، تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس پہ ہم ہمیشہ سدا گفتگو کرتے رہیں تو کچھ بہت کام ہے۔ بہت پہلے ایک بہت بڑے نثر نگار ہیں ملا وجہی، انہوں نے ناول لکھا تھا سب رس میں انہوں نے زندگی کے سارے پہلوؤں کا احاطہ کیا تھا۔ تو جان صاحب کی شاعری میں سمجھتا ہوں کہ سب رس شامل ہے، ساری چاشنی اس میں موجود ہے۔ زندگی کا رجائیت کا جو پہلو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جان صاحب نے ان کو بڑے اچھے انداز سے پیش کیا ہے۔ اس میں امید ہے، اس میں خواہش ہے، اس میں تمنا ہے، اس میں خوشبو ہے، اس میں مختلف رنگ ہیں۔ تو اس لحاظ سے جان صاحب کی شخصیت باغ و بہار کی جو ہے نا وہ مترادف ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں جب گجرانوالہ میں ڈیوٹی کر رہا تھا تو
چونکہ الفنوس ادبی تنظیم کے حوالے سے بھی خدمات انجام دینی شروع کی تھی 2012 سے. 2013 میں جو ہے نا ایک الفنوس کے حوالے سے ایک مشاعرہ تھا جس میں ہمارے کراچی کے دوست ضیاء شاہ صاحب بھی تشریف لائے تھے. تو میری جان صاحب سے یہ پہلی ملاقات تھی. وہاں جب ملاقات ہوئی، جان صاحب سے گفتگو ہوئی، تو یقین جانیے کہ مجھے ذرا بار بھی، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ مجھے ذرا بار بھی احساس نہیں ہوا کہ میں اتنی بڑی شخصیت سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں. مجھے جان صاحب نے جو گفتگو تھی وہ ایسے تھی کہ جان صاحب مجھے جانتے ہیں اور میں جان صاحب کو جانتا ہوں. تو یہ ایک بڑے آدمی کا بڑی شخصیت میں یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہوتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے نا وہ کسی قسم کا تکبر نہیں ہوتا، کسی قسم کا بڑے پن کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے. جان صاحب ایک درویش صفت انسان ہے لیکن محبت کرنے والے ہیں. جان صاحب سے ہمیں بڑی محبت ملی. اور جان صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جان صاحب بلا وجہ بھی تعریف نہیں کرتے. جہاں جان صاحب کو راہ راست پہ لانا ہوتا تو راہ راست پہ بھی لے آتے ہیں. تو اکثر ہوا ملاقاتوں میں انہوں نے ہمارے مصرے سیدھے کیے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت سارے پہلو ہیں، جیسے ناز صاحب نے دوسرے مقررین نے فرمایا، جان صاحب نے نسائی ادب پہ بھی بڑا کام کیا ہے کہ شاعرات کو مختلف علاقوں سے پاکستان کے بلوایا اور یہاں آ کے متعارف کروایا. اور یہ بہت بڑی شخصیت کا کام ہے کہ وہ ہر بندے کا خیال رکھتا ہے، ہر شخص کا خیال رکھتا ہے. اس میں یہ فرق نہیں آنے دیتا کہ یار یہ میں بڑا ہوں اور یہ جو ہے ان کو میں اسٹیج پہ بٹھا رہا ہوں، ان کی صدارت کرا رہا ہوں، ان کی جو ہے نا وہ مہمان خصوصی بلا رہا ہوں. تو بڑے آدمی میں بڑی باتیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتا بلکہ لوگ انہیں نمایاں کرتے ہیں. تو جان صاحب یقینی طور پہ ہم سب کی جان ہیں. ادب کے لیے جان صاحب کا جو اتنا بڑا کام ہے وہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کم ہی لوگوں کو میسر آیا ہوگا. اور میں جان صاحب کا ایک شعر دیکھیے کہ چند شعر میرے ہاتھ لگے. ویرانی نظر پہ نہ کوئی سوال کر، ویرانی نظر پہ نہ کوئی سوال کر، منظر بدل فضا میں کبوتر اچھال کر. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑا پیغام ہے کہ جان صاحب امن محبت کا پیغام دے رہے ہیں. اور انہوں نے کتنا بڑی بات کی ہے کہ آپ امن کی بات کریں. اس فسطائیت کے دور میں، اس نفرت کے دور میں جان صاحب نے جو محبتوں کے پھول کھلائے ہیں، میری دعا ہے کہ جان صاحب ہمارے درمیان صحت کے ساتھ اور ادب نوازی کے ساتھ ہمارے درمیان ہمیشہ زندہ رہیں. ہماری یہ پہچان ہے، یہ گجراں والا نہیں، یہ پاکستان نہیں بلکہ پورے دنیا کے ادب کی پہچان ہے. میری دعائیں جان صاحب کے ساتھ ہمیشہ ہیں اور ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، بہت عمدہ خیال سے جناب صاحب بیٹھی صاحب سر تشریف لائیے اور اظہار خیال سے میں جناب صاحب بیٹھی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، جان کشمیری صاحب کی شخصیت نو میرے تو بعد کوئی نہیں جانتا. پچھلے 25-30 سال تو میں میری شفقت چاہ 25-30 سال کا جڑا عرصہ ہے یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. جان صاحب کے حوالے نال جنیاں بھی گلاں کراں گے بہت تھوڑیاں ہونگیاں، تو میں چاہوں گا کہ میں 2-3 ہی گلاں کراں تاکہ حاضری کے طور پہ جان صاحب کی ادبی خدمات کے حوالے نال اج گل بات ہو رہی ہے. جان صاحب کی ادبی خدمات کو لفظاں چ نہیں پرویا جا سکتا، لفظاں چ قید نہیں کیتا جا سکتا. جان صاحب ایک باصول انسان نے، فیر انسان نے. دنیا ادب شعر و ادب نال تعلق رکھنے والے پوری دنیا کے جن لوگ نے
ਉਹ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 2-4 ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਥੀ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਮੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੰਦੇ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਫੇਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਦਬੰਗ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਥੀ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਮੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾ ਅਸੂਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਹ ਅਦਬ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ੇਰੋ ਅਦਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2-4 ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਏ ਜਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਏ ਜਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਏ ਜਾਨ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਏ ਜਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਏ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਏ ਜਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਏ ਜਾਨ। ਅਦਬ ਦਾ ਇਹ ਜੇ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਅਦਬ ਦਾ ਇਹ ਜੇ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ, ਰੱਖਦਾ ਏ ਹਰ ਪੈਰ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਦਬ ਦਾ ਇਹ ਜੇ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ, ਰੱਖਦਾ ਏ ਹਰ ਪੈਰ ਦਾ ਨਾਲਜ। ਅੱਖਰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ, ਅੱਖਰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਖਰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह, बैठो, बहुत मेहरबानी। भट्ट साहब, जान साहब के बारे में पता की कह रहा वां कि अखर ਇਹਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਏ ਜਾਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਏ ਜਾਨ, ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਰੂਹ ਏ ਜਾਨ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਏ ਜਾਨ, ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਰੂਹ ਏ ਜਾਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੰਜਾਰਾ ਜਾਨ ਏ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਜਾਨ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੰਜਾਰਾ ਜਾਨ ਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਾਨ ਏ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੰਜਾਰਾ ਜਾਨ ਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਾਨ ਏ। ਕੀਤਾ ਏ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਿਰਾਲਾ, ਕੀਤਾ ਏ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਿਰਾਲਾ,
ادب دا بنیا ایک حوالہ. کیڑا کام نرالا میں دسنا چاہواں گا کہ کیتا ہے انہیں کام نرالا ادب دا بنیا ایک حوالہ. لوکی پی گئے وچ حساباں اکو دن ہی 10 کتاباں. کیتا ہے انہیں کام نرالا ادب دا بنیا ایک حوالہ. لوکی پی گئے وچ حساباں اکو دن وچ 10 کتاباں. تے خوشی دی گل ایک اور جناب ہے، چھبویں آ گئی پھر کتاب. چھبویں کتاب ہے نا جی. خوشی دی گل ایک ہور جناب ہے، چھبویں آ گئی ہور کتاب ہے. تے دوروں دوروں لوکی آمن جی. اذان ایک اذان دا وقفہ لواں گے جی. ایک اذان سننا کی کہندے نے جی؟ مسنون بعد سکون. جی جان صاحب دے حوالے نال کہ ڈیرا خوب پخائی رکھدا ہے. ڈیرا خوب پخائی رکھدا ہے، سجن یار بلائی رکھدا ہے. ڈیرا خوب پخائی رکھدا ہے، سجن یار بلائی رکھدا ہے. دوروں دوروں لوکی آمن سدھے اپنے شیر کراون. دوروں دوروں لوکی آمن سدھے اپنے شیر کراون. اللہ عزتاں ہور ودائے. جان صاحب اللہ عزتاں ہور ودائے، پیار محبت پیار برتائے. آخر تے جان صاحب دے 2 شیر میں پیش کراں گا. تیری پسند تیرگی میری پسند روشنی، تو نے دیا بجھا دیا میں نے دیا جلا دیا. اور جان صاحب دی ہے تصویر ویکھ کے یہ ایڈی پیاری تصویر بنی ہے، ایڈی خوبصورت تصویر ہے کہ بالکل جان صاحب دے نال میچ کر رہی ہے. اور اس حوالے میں جان صاحب کا شعر پیش کراں گا کہ مصور کے قلم نے اپنے فن کی انتہا کر دی. تیری تصویر لگتا ہے ابھی بولی ابھی بولی. بہت شکریہ. جناب صاحب بھٹی صاحب، میں لاہور سے تشریف لائے معزز مہمان جناب ریح رفاقت صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں. جناب ریح رفاقت صاحب. اس درمیان جناب ایوب بٹ صاحب تشریف لائے، انہیں ویلکم کہتے ہیں. ریح رفاقت. تمام تعریفیں اس ذات عظیم و برتر کے لیے کہ جس کی تعریف ممکن ہی نہیں. کروڑوں درود و سلام اس ہستی ذیشان پر کہ جن کا منصب ہی رحمت للعالمین کا ہے. صدر تقریب جناب ڈاکٹر سعید اقبال سعدی صاحب، چیف آرگنائزر صاحبان جناب خرم شہزاد حجہ صاحب، روح رواں صاحبان اور آج کی دلربا محفل کے کمپیئر جناب ادریس ناز صاحب، صاحبان سے وابستہ گراں قدر منتظمین تقریب، قابل فخر ممبران و کارکنان، دل آویز حاضرین محفل اور اسٹیج پر تشریف فرما شہر گجرانوالہ کے نامور اہل دانش اور صاحبان علم و فن، السلام علیکم. آج کی تقریب ہے کیا ہے آج کی تقریب؟ ادبی ستاروں سے سجی ایک ایسی کہکشاں جو آسمان سے زمین پر اتر آئی اپنے چاند کے ساتھ. اور وہ چاند کون ہے؟ میرے، آپ کے، ہم سب کے دلوں میں بسی اور ذہنوں میں سجی عطائے رب جلیل کی صورت اور حاصل تقریب کی شخصیت
جناب جان کاشمیری۔ ادبی سرگرمیوں، سماجی خدمات، ثقافتی صلاحیتوں اور تخلیقی جذبوں کی آبیاری کرنی اور پھر ان سب پر ایک سائبان بن کر اپنا روشن کردار ادا کرنے والی نمائندہ تنظیم اور فعال مثالی فورم یعنی سائبان کے زیر اہتمام آج کی اس انمول تقریب میں میری حاضری خود میرے لیے اعزاز سے کم رہی۔ سائبان سے وابستہ ہر فرد یقیناً ملت کے مقدر کا ستارہ ہے۔ سب سے پہلے تو عزیز از جان جناب محترم جان کاشمیری اپنی 26ویں کتاب کی تکمیل پر کم از کم 2 مبارکبادوں کے مستحق ہیں۔ پہلی مبارکباد یہ کہ 25 کتابوں کی کامیاب اشاعت پر سلور جوبلی ایوارڈ کے حقدار ہیں، اور دوسری مبارکباد اس پر یہ کہ 26ویں کتاب کی اشاعت کے بعد آپ گولڈن جوبلی کی جانب گامزن ہو چکے ہیں، جس کی آخری منزل ڈائمنڈ جوبلی ہے، کیونکہ جس تواتر اور تسلسل سے آپ کا قلم جہان تحریر پر حکمرانی کر رہا ہے، اس پر کچھ کہنا اور تحریر کی صورت میں کچھ پیش کرنا ایک آزمائش سے کم نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کے قلم کی جلانی اور تیز رفتاری نے نت نئی تخلیقی کاوشات سے دنیائے ادب خصوصاً شاعری اور نثری مہم جوئی میں جو کامیابیاں سمیٹی ہیں وہ ہر ایک کو حیران بھی کرتی ہیں اور ناقابل یقین حقائق سے آگاہ بھی کرتی ہیں۔ محبی جان کاشمیری نے میری معلومات کے مطابق اردو شاعری اور نثری ادب میں جو نت نئے تجربات اور قلم کے زور پر جس طرح کے خوبصورت اضافے کیے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ چند اہم حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے چند کا ذکر بہت ہی اچھے طریقے سے محترم ادریس ناز نے کر دیا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ انداز بیان اپنا ہوتا ہے، بات وہی ہوتی ہے، اور اس بات کو سیف الدین سیف نے بڑے اچھے انداز میں اس طرح سے کہا تھا کہ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں جناب پہلی حیرانی سے۔ میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ تھوڑی سی کچھ چیزیں ریپیٹ ہوں گی، اسناد صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، کہ میرا ایک گیپ سا آ گیا ان تمام دوستوں سے جو گجرانوالے سے جن کا تعلق ہے، جنہوں نے ادبی طور پر نمایاں کارہائے سر انجام دی ہیں، اور کچھ چیزیں میری معلومات میں نہیں تھیں، اس لیے آپ کو تھوڑا سا کچھ گیپ بھی محسوس ہوگا، وہ خلا بھی آپ محسوس کریں گے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلی حیرانی سے۔ یہ سب کچھ میرے لیے حیران کن ہے، جو محترم جان کاشمیری نے اردو شاعری کو آغاز کرتے ہیں پہلی حیرانی سے، جو محترم جان کاشمیری نے اردو شاعری کو ایک تحفے کی صورت میں پیش کی۔ سامعین دل نواز، اردو زبان کے 34 حروف تہجی ہیں، یعنی الف بے پے تے ٹے سی وغیرہ۔ جو ترتیب حروف تہجی کی ہے اسی ترتیب کے ساتھ جناب جان کاشمیری نے شاعری کے انمول اور قیمتی مجموعوں سے ہم سب کو نوازا ہے۔ اختصار سے کام لیتے ہوئے اس خاکسار نے حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق آپ سب کو کتاب کا نام اور اس میں سے صرف ایک شعر آپ کی سماعتوں تک پہنچانا ہے۔ 26 کتابیں ہیں تو 26 اشعار اور شعری مجموعوں کے 26 نام آپ کی خوشگوار سماعتوں سے ہم آہنگ ہوں گے۔ پہلا شعری مجموعہ نام آراف، شعر ہے: بیٹوں نے مل کے صحن بھی تقسیم کر لیا، والد کے ساتھ نکلا جنازہ مکان کا۔ دوسرا شعری مجموعہ نام برجستگی، شعر ہے: زبان سے حرف جو نکلا وہ حرف معتبر ٹھہرا، مجھے تو موت بہتر ہے بیان تبدیل کرنے۔ تیسرا شعری مجموعہ نام پروائی، شعر ہے: رہوں نہ زندہ کروں جو کسی سے بد عہدی، زباں کا پاس تو میری لہو میں شامل ہے۔
چوتھا شعری مجموعہ نام تدوین، شعر ہے میں سب کے مسکرانے کی دعائیں رات دن مانگوں، کوئی روتا ہوا چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پانچواں شعری مجموعہ نام تیس، شعر ہے آنکھوں میں رخ کے اشک پیالے سے بن گئے، پلکیں بجا رہی ہیں جدائی کا جل بھرا۔ چھٹا شعری مجموعہ نام سین سے سمر، یہ بچوں کی شاعری پر مشتمل ہے، شعر ہے ہم پہ کرم یہ رب کا ہے، قائد اعظم سب کا ہے۔ بہت بڑی بات بہت آسان لفظوں میں۔ ساتواں شعری مجموعہ نام جنت میں خودکشی، شعر ہے جو بھی پڑھا بھی گیا ہے، تیری پسند تیرگی میری پسند روشنی، تو نے دیا بجھا دیا میں نے دیا جلا دیا۔ آٹھواں شعری مجموعہ نام چاند رات والی بات، شعر ہے آپ روتے ہیں مرنے والوں کو، میں پریشان ہوں جینے والوں سے۔ نواں شعری مجموعہ نام حیرت سے آگے، اور واقعی یہ حیرت سے آگے والا ہی مسئلہ ہے، شعر ہے دنیا سمٹ کے گاؤں کی ہم شکل ہو گئی، فرقوں کا فرق ہم سے مٹایا نہ جا سکا۔ دسواں شعری مجموعہ ہے نام ہے خلوت کے بعد، اور شعر ہے یہ بھی شعر بھی پڑھا گیا ہے جو اس کی مقبولیت کا ثبوت ہے کہ میں اتنی دور بیٹھا اس شعر کو لکھ رہا ہوں تو یہ کہاں نہیں پہنچا ہوگا۔ پس پردہ بھی تکلم سے گریزاں رہنا، پس پردہ بھی تکلم سے گریزاں رہنا، لوگ آواز سے تصویر بنا لیتے ہیں۔ 11واں شعری مجموعہ نام دوزخ میں آب کوثر، شعر ہے محبت میں کسی بھی تیسرے کا ذکر بدعت ہے، محبت میں کسی بھی تیسرے کا ذکر بدعت ہے، مناؤں کس طرح اس کو خدا کا واسطہ دے۔ 12واں شعری مجموعہ نام ہے ڈوبتے ہاتھ کی فریاد، شعر ہے نظر آتے ہیں میلے سے مگر میلے نہیں ہوتے، شجر پر میل جمنے سے ثمر میلے نہیں ہوتے۔ 13واں شعری مجموعہ نام ذرا سی بات، شعر ہے رگ رگ میں تیرتے ہیں تمہارے نقوش پا، آجا کہ میرے دل کا مدینہ اداس ہے۔ 14واں شعری مجموعہ نام روئے غزل، یہ مدلوں کی پہلی کتاب ہے، شعر ہے جو کام لازمی ہے وہ کرنا نہیں ہے یاد، جو کام لازمی ہے وہ کرنا نہیں ہے یاد، ہر چیز ہم کو یاد ہے مرنا نہیں ہے یاد۔ 15واں شعری مجموعہ نام زمانے کی چھوڑو زمانہ کدھر ہے، شعر ہے میری سبک روی میں رکاوٹ تھے میرے پاؤں، میری سبک روی میں رکاوٹ تھے میرے پاؤں، میں اس لیے جہاں بھی گیا سر کے بل گیا۔ 16واں شعری مجموعہ نام یرف نگاہی، شعر ہے کبھی دیکھوں کبھی چوموں کبھی چوموں کبھی دیکھوں، محبت کا اثاثہ ہے تیری تصویر تھوڑی ہے۔ 17واں شعری مجموعہ نام ہے سرمایہ نجات، یہ حمد و نعت کا مجموعہ ہے، شعر ہے جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کی رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ 18واں شعری مجموعہ نام شالہ خیر، پنجابی کلام، یاداں دا تو پلہ پھڑ کے ہنجو ہار پروندا رہ، یاداں دا تو پلہ پھڑ کے ہنجو ہار پروندا رہ، میں بھی تینوں روندا رہنا تو بھی مینوں روندا رہ۔ 19واں شعری مجموعہ نام صحرا میں برف باری، شعر ہے اس کے علاوہ خوبی مطلق نہیں ہے کوئی، اس کے علاوہ خوبی مطلق نہیں ہے کوئی، ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے ہم اس لیے بڑے ہیں، ہم نے بڑوں کو دیکھا ہم اس لیے بڑے ہیں۔ 20واں شعری مجموعہ نام ہے ضیاء پاشیاں، شعر ہے حیات عارضی کو خوبصورت کر گیا کوئی، خدا بخشے ستم کرنے سے پہلے مر گیا کوئی۔
21واں شعری مجموعہ نام طلوع شعر ہے: میری فرقت میں کہیں مر ہی نہ جائے یارو، میری فرقت میں کہیں مر ہی نہ جائے یارو، جاؤ کمرے سے اٹھا لاؤ میری تنہائی۔